ان کو ان باتوں کی تعلیم دو جن کا میں نے تم کو، اور دیکھو میں دنیا کے آخر تک ہمیشہ تمہارے ساتھ۔ سو یہاں پر مسیح ہمارے گناہوں کے لیے موا اور دفن ہوا۔ کہانی گئی مکھ ہے، این جی او ہے، کہانی ختم ہوگی، مرا تو دفن ہو گیا، کہانی ختم۔ خوشخبری کیا ہے؟ خوشخبری کیا ہے؟ پوری گل پہنی پڑھو، لکھیا کیے اتھے لکھا ہے اور تیسرے دن کتاب مقدس کے مطابق مردوں میں سے جی اٹھا ہے، and that is Jesus Christ، وہ واحد ہی ہے جو تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھا اپنے کہنے کے مطابق۔ وہاں کہانی ختم نہیں ہوئی، وہاں اینڈ نہیں ہو گیا کہ ہون ملیں گے جی اسمان تے جا کے، ہون اتھے ہی ویکھاں گے کی ہوندا ہے تے دعاواں کردے رہو پیچھے بچن دیا۔ سمجھ گئے ہو؟ ہاں، انج دی کوئی کہانی نہیں اتھے ہوئی، بلکہ وہ اٹھا ہے رول کچھ کی قدرت کے ساتھ۔ اس نے جا کر منادی کی ہے، پھر دوبارہ اپنے شاگردوں کو لیا ہے۔ وہ جو بھٹک گئے تھے پھر جا کے مچھیاں پھر پکڑنا شروع ہو گئے، انہیں لے آ کے آدم گیر بنایا اور پھر جا کے ماہر گیر بن رہے تھے۔ خدا نے انہیں پہلی پریفرنس کیا دی؟ آدم گیر بنو، وہ پھر جا کر کیا بن رہے تھے؟ ماہی گیر، ٹھیک ہے؟ وہ پھر جا کر اس نے بلایا، نو تمہارا یہ کام نہیں ہے، تمہارا یہ کام ہے، اپنی ذمہ داری کو سمجھو، اپنی بلیسنگ کو سمجھو۔ اس نے پھر بلایا، اس نے پھر کال دی ہے، وہ پھر اس کے ساتھ ہوئے۔ اچھا پہلے ہی پترس جڑا ڈر گیا، لیکن جب اس نے دوبارہ مسیح کو دیکھا نا، اب وہ ڈرا نہیں ہے، اب وہ مسیح کی خاطر الٹی صلیب لینے کو بھی تیار ہو گیا۔ ہاللیلویہ، ہاللیلویہ۔ سو چرچ یہ بات جو پڑھ رہے تھے پہلے کرنتھیوں میں کہ صلیب کا پیغام ہلاک ہونے والوں کے لیے کیا ہے؟ لکھا ہے بے وقوفی۔ وہ ہسن گے، ٹھاٹے مارن گے، ایک ہو جی گل ہے جی، یہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ خدا بھی ہوگئے تو بیٹا بھی ہوگئے، یا وہ خالق ہوگا یا وہ مخلوق ہوگا۔ لوگ کہتے ہیں نا، یہ سوال کرتے ہیں، لوگ پوچھتے ہیں، وہ کہتے ہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ خدا بھی ہو اور انسان بھی ہو؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ خالق بھی ہو، بنانے والا بھی ہو، اور وہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ بننے والا بھی ہو؟ بڑا ایک کنفیوژن بات ہے، باقی سمجھنے سے باہر ہے۔ سنیے، آپ انسان ہیں اور کسی کے بیٹے بھی ہیں یا بیٹیاں بھی ہیں، یا بیٹے ہو جائیں یا انسان ہو جائیں، یا بیٹا کہیں اپنے آپ کو یا انسان کہے، یا بیٹی کہیں یا انسان کہے۔ جانور کا بچہ جب ہوتا ہے تو وہ جانور کا بچہ بھی ہوتا ہے اور کیا ہوتا ہے؟ جانور بھی ہوتا ہے۔ کیوں جی؟ ایسا ہی ہے نا جی۔ تو اسی لیے جب مولود مقدس مجسم ہوا ہے تو وہ بشر بھی ہے، کامل بشر بھی ہے اور کامل خدا بھی ہے۔ وہ خدا میں سے خدا، نور میں سے نور ہے، اور وہ بیٹا مجسم ہو کر دنیا میں آیا ہے، اور وہ خدا بھی ہے اور وہ بیٹا بھی ہے جو ہمارا عزی اور درمیانی ہے۔ ہاللیلویہ۔ وہ عزی اور درمیانی ہے، کیونکہ آدم کی نسل سے تو سب گناہ میں تھے، لیکن یہ واحد تھا جو آدم کی نسل سے نہیں تھا۔ میں یہ حوالہ آپ کے لیے پڑھتا ہوں، اس کو میرے ساتھ دیکھیے، پہلا پترس اس کا 3 باب، ایک آخری حوالہ یہ آپ کے ساتھ، خاص حوالہ ہے، بہت زیادہ خاص ہے۔ پہلا پترس 3 باب 18ویں آیت مقدسہ۔ یہاں لکھا ہے
اس لیے کہ مسیح نے بھی یعنی راست باز نے، کس نے جی؟ وہ راست باز تھا. آدم کی نسل سے جتنے تھے وہ گناہگار تھے، کیونکہ اسے کہا گیا تھا کہ زمین تیرے سبب سے لعنتی ہو. لیکن یہ مولود مقدس تھا، یہ اس کی پیدائش سے پہلے ہی کہہ دیا یہ مولود مقدس ہے. رشتے نے آ کے کہہ دیا نا مقدسہ مریم کو. تو یہاں پر یہ راست باز یعنی جس کی ذات کے اندر گناہ نہیں ہے. اب غور سے سنیں، ایک عورت جو عین فعل کے موقع پر پکڑی گئی اور اسے جب وہ لے کر آئے، اور یہ لے کر بھی یسوع مسیح کے پاس آئے اور کہتے ہیں بتا کہ اس کے ساتھ کیا کیا جائے. اب شریعت کے مطابق اصول تو ایک ہی تھا، انہیں پتا تھا کہ اسے سنسار کرنا ہے، اور وہ شریعت کے عالم تھے، انہیں پتا ہونا چاہیے تھا کہ کیا کرنا ہے. اب وہ لے کے آئے ہیں یسوع مسیح کے پاس، تو یسوع مسیح نے وہاں کیا کہا تھا عورت کے حق میں کہ تم میں سے پہلا پتھر وہ مارے جس نے انجیل لکھے. چلو کہا جا کے پڑھے ہوئے، ٹھیک ہے. وہاں لکھا ہے جو بے گناہ ہو، جو بے گناہ ہو. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب بھی یہی ہے کہ جس کی ذات کے اندر گناہ نہ ہو. وہ سمجھ گئے پائی انج دا تے کوئی اج تک پیدا ہی نہیں ہویا ساڈے وچوں. داؤد نے کیا دیتا، میری ماں جمیا من وچ گناہ. تو اب وہاں پر کیا ہوا؟ اس کے اندر، ان کے اندر یہ بات چلنا شروع ہوگی. بڑے غور سے سنے، خاص بات ہے یہ کہ ایسا تو کوئی ہے ہی نہیں. اونا کی کیتا واری واری سارے نے نا اپنے بٹے جڑے نے نا اوتھے ہی سٹ کے چلے گئے. اب ایک طرف شریعت کے پتھر پڑے ہیں اور دوسری طرف وہ کونے کا سرے کا پتھر ہے جو نجات کا سینگ ہے، اور جس کے پاس وہ عورت کھڑی ہے. اور جب وہ اس عورت کو نجات کے سینگ کے پاس لے کر آئے ہیں، نجات کی چٹان، نجات کے پتھر کے پاس لے کر آئے ہیں، تو اس نے کہا جا بیٹی آئندہ کو گناہ نہ کرنا. ہاللیلویہ. شریعت کے پتھر وہی پڑے رہ گئے، لیکن کونے کے سرے کے پتھر سے خدا کی قدرت ظاہر ہوئی. ہاللیلویہ ہاللیلویہ. سو یہ راست باز نے جس کی ذات میں گناہ نہیں تھا، آگے لکھا ہے نہ راستوں کے لیے گناہوں کے باعث ایک بار دکھ اٹھایا تاکہ ہم کو، بائبل والے اس آیت کو، اس حصے کو بڑے سب مل کے پڑھیں، تاکہ ہم کو ایک آواز ہو کے، تاکہ ہم کو ہلکی آواز کرتے چلے جی 1 2 3 تاکہ ہم کو کس کے پاس جی؟ وہ ناراستوں کو لے کر کہا جانا چاہتا ہے. اور سنیں، یہ صرف صلیب ہی ہے وہ واحد رستہ ہے. یہ صلیب آپ کے سامنے جو ہے، اس کو غور سے دیکھیں. یہ جو اس سائڈ کا حصہ، یہ اس درمیانی کو ظاہر کرتا ہے جو مسیح یسوع ہے، اور اوپر سے نیچے تک کا جو حصہ ہے دو چیزوں کو ظاہر کرتا ہے. اوپر عالم بالا پر بیٹھا ہوا باپ، اور نیچے زمین پر رہنے والے، بسنے والے نسل انسانی.
اب یہ درمیانی اس لیے ہے تاکہ یہ ان زمینیوں کو آسمان پر خدا کے پاس پہنچا سکے. ہاللیلویا. سو یہ صلیب ہی ہے جو ہمارا فخر ہے، یہ صلیب ہی ہے جو ہمارا رستہ ہے. اور اسی لیے یسوع مسیح نے کہا کہ جو کوئی میرے پیچھے آنا چاہے وہ اپنی خودی کا انکار کرے اور اپنی صلیب اٹھائے. ہاللیلویا. تو اس کا مطلب کیا ہے کہ وہ صلیب اٹھا کر اس رستے پر چلنا شروع ہوں، کیونکہ یہ صلیب ہی ہے جو ہمیں نجات دے گی. سو اور کوئی رستہ نہیں ہے، اور کوئی دروازہ نہیں ہے، اور کوئی ذریعہ نہیں ہے، اور کوئی ایسا آج تک نجات دہندہ دنیا میں آیا ہی نہیں ہے، نہ کبھی آئے گا سوائے ہمارے خدا یسوع کے. سو آسمان پر جانا ہے تو کیا کرنا ہے جی؟ کیا کرنا ہے؟ ویری گڈ. خودی کا انکار کیسے ہے؟ گناہوں کو چھوڑنا ہے. تو کتنے ہیں جنہوں نے گناہوں کو چھوڑ دیا ہے؟ گناہوں کو چلے اور آسان کرتا ہوں، کتنے ہیں جنہوں نے اپنی نجات کے لیے، توبہ کی معافی کے لیے پانی کا بپتسمہ لیا ہوا ہے؟ اونچے ہاتھ کرو. ادھا بپتسمہ لیتا پھر ادھا ہاتھ کرو. جی ادھا ویدے انہوں نے ادھے آنے دوبارہ دے دا گا. ادھا بچپن اللہ وہ بچپن جڑا ادھا جو ہے سی انہوں نہیں میں منی. بائبل کی جو ٹیچنگ ہے وہ اور ہے. جو یسوع مسیح نے لیا وہ جوانی میں لیا، ہم اسی کی بات کریں گے. تو ہونا سارے ہی تھلے آ گئے، میں ڈر گیا. میں اوکے ویری گڈ. اب کتنے ہیں جتنوں نے نہیں لیا؟ اونچے ہاتھ. کھلو جو اپنی جگہ، ہاتھ کھلا کے کھلو جو. کھڑے ہو جائے، کھڑے ہو جائے، کھڑے ہو جائے، کھڑے ہو جائے جتنوں نے نہیں لیا ہو. ویری گڈ ویری گڈ. تو صلیب کیا ہے؟ رستہ ہے. اور اس کے لیے کیا ہے؟ اپنی خودی کا. ابھی اور بھی ہیں، مجھے پتا ہے بہت سے بھائی بہن ہیں اور وہ ابھی بھی بیٹھے ہوئے ہیں. بیٹھنے سے نہیں ہے، کھڑے ہونے سے برکت ملے گی. یہ مجھ سے آپ جھوٹ بولیں گے، بولتے چلے جائیں، لیکن خدا موجود ہے اور وہ سن رہا ہے، اور وہ اس کے گھر میں آپ دیکھ رہے ہیں. آپ اس کے گھر میں بیٹھے ہوئے وہ آپ کو دیکھ رہا ہے. کھڑے ہو جائے، کھڑے جلدی سے، تاکہ میں اس کو کلوزنگ کی طرف آپ لے کے جاؤں. اب میں اس کو کلوزنگ کی طرف لے کے جا رہا ہوں. سو صلیب ہلاک ہونے والوں کے لیے کیا ہے؟ بے وقوفی. کیا ہے جی؟ تو ہم کیا کہیں کہ ہمیں کیا بننا چاہیے؟ سمجھدار یا عقل مند؟ سمجھدار یا اس کا الٹ کیا ہوتا ہے؟ میں نہیں کہنا، آپ ہی کہو. ہاں تو کیا ہوں گے؟ سنیں اسی ترقیوں کے 25ویں-26ویں آیت میں لکھا ہے، خدا نے دنیا کے بے وجودوں کو، خدا نے دنیا کے ناموجودوں کو، خدا نے دنیا کے حقیروں کو چنا ہے. وہ جو حقیر، وہ جو حقیر ہیں، خدا نے انہیں چنا ہے. میں یہ حوالہ، یہ آیت بلکہ پڑھتا ہوں، آپ کو برکت ملے، آپ کو سمجھ آئے اور ہمارے لیے یہ ترقی کا سبب ہو. لکھا ہے، اے بھائیوں اپنے بلائے جانے پر نگاہ، اپنے بلائے جانے پر تو نگاہ کرو کہ جسم کے لحاظ سے بہت سے حکیم، بہت سے اختیار والے، بہت سے اشراف نہیں بلائے گئے، بلکہ خدا نے دنیا کے بے وقوفوں کو چن لیا کہ حکیموں کو شرمندہ کرے. اگر ہم صلیب کے پیغام کو اب تک رد کر رہے ہیں، اب تک ہم بپتسمہ سے دور ہیں، تو یقیناً ہم بے وقوفی میں ہیں. اگر ہم اب تک یسوع مسیح کو پورے دل سے قبول کر کے اس کی راہوں پر نہیں چل رہے، تو یقیناً ہم بے وقوف ہیں. لیکن اس میں بھی آج خوشخبری یہ ہے کہ یسوع مسیح نے آپ لوگوں کو بلا لیا ہے تاکہ آپ اور بے وقوفی میں نہ رہیں.
اور یہ بیوقوفی عام بیوقوفی نہیں ہے، یہ بیوقوفی بڑی بیوقوفی ہے، کیونکہ رومیو 5:8 میں لکھا ہے کہ وہ غضب الہی کا ایک ذکر ہے۔ غضب الہی سمجھتے ہیں؟ یعنی الہی کا غضب، غضب کہتے ہیں سزا، الہی خدا کا غضب۔ تو اگر ہم ایسی بیوقوفی میں رہیں گے تو غور سے سن لیں، ہم اس الہی کے غضب میں سزا پائیں گے۔ اب یہ وقت ہے، آج یہ وقت ہے کہ اگر تم اس کی آواز کو سنو تو اپنے دلوں کو چرچ کلیسیا میں آپ لوگوں کو یہ کہوں گا کہ اس نے بلایا ہے، کمزوروں کو چن لیا ہے تاکہ زوراوروں کو شرمندہ کرے، دنیا کے کمینوں اور حقیروں کو بلکہ بے وجودوں کو چن لیا تاکہ موجودوں کو نیست کرے۔ ہلیلویہ۔ چرچ آپ جتنے کھڑے ہیں، جتنے بیٹھے بھی ہیں، اب سب کے لیے یہ بات ہے، ہم جو مسیح میں ہیں یا ہوں گے، ہم نئی مخلوق ہیں۔ آمین۔ اور اس کا رستہ، اس کا ذریعہ کیا ہے؟ صلیب۔ اس کے فخر کا جو رستہ جو ذریعہ ہے وہ کیا ہے؟ کیا ہے جی؟ بلند آواز سے صلیب ہے۔ اس لیے آج سے ہی اگر آپ گزشتہ دنوں میں اپنی صلیب کو چھوڑ چکے تھے، وہ لگے سو کہ انوی کدھر چک کے نال ٹوڑنا بھی ہے، تو آج سے یاد رکھیں، اپنی صلیب کو اٹھا کر مسیح کے پیچھے ہو لیں۔ ہمیشہ کی زندگی آپ کا انتظار کر رہی ہے، آسمان پر نیا یروشلم آپ کا انتظار کر رہا ہے، آسمان پر فرشتے خوشی منانے کے لیے تیار ہیں کہ آپ آئیں اور وہ آپ کو ویلکم کریں۔ جیسے سٹیفنس آسمان پر گیا اور وہ کہتا ہے کہ میں ابن آدم کو خدا کی دائنی طرف کھڑا دیکھتا ہوں، اٹ مینز کہ سٹیفنس جب زمین پر سے اٹھایا جا رہا تھا تو وہ اس بڑے ویلکم کو دیکھ رہا تھا جو یسوع مسیح خود اس کے لیے کر رہا تھا۔ ہلیلویہ۔ آئیں، آج جو آپ مسیح کی خاطر دکھ اٹھاتے ہیں، یاد رکھیں، آج پالوس کہتا ہے اگر آج ہم مسیح کی خاطر دکھ اٹھائیں گے تو ہم اس آنے والے جلال سے محروم نہیں رہیں گے جو آسمان پر ہمیں ملے گا۔ آمین جی۔ آئیں، ہم اس صلیب کے قریب آئیں۔ یہ صلیب سے بھاگنا شیطان کا کام ہے، ٹھیک ہے؟ تو ہمارا کام کیا ہے؟ صلیب کے پاس آنا۔ آئیں دعا کریں، اور اگر اس دوران کوئی اور بیٹا، بھائی، بہن، بزرگ، عزیز کوئی بھی کھڑا ہونا چاہتا ہے خاص اس مقصد کے لیے کہ جو بپتسمہ لینا چاہتا ہے، ہم منگل کے روز یہاں پر چرچ کے اندر دن 3 بجے کے قریب ہم یہاں پر بپتسمے دینے جا رہے ہیں۔ تو اگر کوئی اور بہن بھائی لینا چاہتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ وہ نجات کے لباس کو پہنے، یسوع مسیح کو پہن لے، کیونکہ لکھا یہی ہے کہ تم جتنوں نے مسیح یسوع میں شامل ہونے کا بپتسمہ لیا، مسیح کو پہن لیا۔ تو جو کوئی مسیح کو پہننا چاہتا ہے تو پھر اس کے لیے اپنے قدموں پر کھڑے ہو جائیں، باقی آنکھیں بند کریں اور شکر گزاری کریں کہ انہوں نے مسیح کو پہنا ہے، انہوں نے نجات دہندہ کو پہنا ہے، انہوں نے اپنے عزیز، اپنے درمیانی کو اپنی زندگی میں لیا ہوا ہے۔ ہلیلویہ۔ دعا کر رہے ہیں جی، دعا کریں، دعا کریں۔ پریز گاڈ، پریز گاڈ۔ ہم اسی کے ساتھ خدا کی میز کے پاس بھی آنے کے لیے تیار ہیں، اور جتنے یہ کھڑے ہیں جو آج ارادہ کر رہے ہیں اور کر چکے ہیں یقیناً کہ وہ مسیح کی میز میں شامل ہوں گے، تو وہ خدا کے بدن اور خون میں شامل ہو سکتے ہیں، وہ اس بدن اور خون میں شامل ہو سکتے ہیں۔ ان کے لیے یہ موقع ہے کہ وہ خدا کی میز میں شامل ہو جائیں۔ آپ لوگوں کے ساتھ اور بھی بہن بھائی منگل کو شامل ہوں گے جو مختلف علاقوں سے بپتسمہ لینے کے لیے تیار ہیں، وہ یہاں پر شامل ہوں گے۔ ابلیس
मकार है, वो दिलों को, सोचों को मरोड़ता है। और हो सकता है शायद अभी आप में से किसी के दिल में ये बात वो डाल रहा हो कि तू तो गुनाहगार है, तेरी जिंदगी में ये कमियां भी हैं, ये कमजोरियां भी हैं, तेरे अंदर ये खामियां भी हैं, तू बपतिस्मा लेगा तो क्या इनको फिर तू छोड़ देगा। लेकिन सुने, हमने अबलीस की नहीं बल्कि मसीह यस्सु की सुननी है, ताकि हम जिंदगी के दरख्त में से लेकर खाएं, हम हमेशा की जिंदगी में शामिल हो जाएं। बागे अदन के अंदर भी हवा ने अबलीस की सुनी और मौत को लिया था। तो आपने अपने दिल के ख्यालों और इरादों की नहीं सुननी, अबलीस की नहीं सुननी, बल्कि इन पर ईमान से गालिब आए और कहें ऐ शैतान दूर हो, जैसे मसीह यीशु ने कहा। तो आप यकीनन गलबा पाएंगे और मसीह के उस पाक काम के अंदर बपतिस्मा के साथ शामिल होंगे। लिखा है, क्योंकि ये बात मुझे खुदावंद से पहुंची और मैंने तुमको भी पहुंचा दी कि खुदावंद यीशु ने जिस रात को पकड़वाया गया रोटी ली और शुक्र करके तोड़ी और कहा ये मेरा बदन है जो तुम्हारे लिए है, मेरी यादगारी के वास्ते यही किया करो। इसी तरह उसने खाने के बाद प्याला भी लिया और कहा ये प्याला मेरे खून में नया अहद है, जब कभी पियो मेरी यादगारी के लिए यही किया करो। क्योंकि जब कभी तुम ये रोटी खाते और इस प्याले में से पीते हो तो खुदावंद की मौत का इजहार करते हो जब तक वो न आए। इस वास्ते जो कोई नामनासिब तौर पर खुदावंद की रोटी खाए या उसके प्याले में से पिए, वो खुदावंद के बदन और खून के बारे में कसूरवार होगा। बस आदमी अपने आप को आजमा ले और इसी तरह उस रोटी में से खाए और उस प्याले में से पिए, क्योंकि जो खाते पीते वक्त खुदावंद के बदन को ना पहचाने वो उसके खाने पीने से सजा पाएगा। आमीन। मैं चाहूँगा बाकी खात्मा नसीब हो रही और डीकन जीशान आज खुदा की मेज़ को हमारे साथ बांटने के लिए हमारी मदद करेंगे। बाकी सब अपनी आंखों को बंद करें, दुआ करें। जो खुदा की मेज़ के पास आ रहे हैं, जो आना चाहते हैं, वो भी भाई जुबार वर्शिप पे आ जाए और हम खुदा की हसूरी में खुदा के बदन और खून में शामिल हैं।